ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر 53 آج لینا ہے انشاءاللہ ہم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما، اس پر جو انزلت، نازل کیا آپ نے، واتبعنا الرسول، واتبعنا، اور اتباع کی ہم نے یا پیروی کی ہم نے رسول کی، فاکتبنا، پھر لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ یا گواہی دینے والوں میں۔ پھر سے دیکھیے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے اس پر جو نازل کیا آپ نے، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، پھر لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں رسول سے مراد یہ خیال رہے کہ یہ رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ چونکہ تذکرہ جو چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا چل رہا ہے، اس لیے یہ رسول سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، اس لیے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اور کہیں آپ کا اس میں مبارک اگر آتا ہے تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی عادت ڈالتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب یہ لفظ مکر جو ہے، اس کے بارے میں یہ خیال رہے کہ مکر کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں پر اس کے معنی کچھ عجیب و غریب لیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مکر جو ہے وہ عام طور سے اچھے الفاظ، اچھے معنی میں نہیں لیا جاتا، لیکن عربی زبان میں مکر کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے لغت کے دور پہ خفیہ تدبیر کرنا، کسی بھی چیز کی خفیہ تدبیر کرنا۔ تو اب اس کا ترجمہ وہ مکرو، اور انہوں نے تدبیریں کی، وہ مکر اللہ، اور اللہ نے اپنی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو مکر کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ تدبیر۔ اب یہ اسی مکر سے اس میں فاعل بنے گا ماکر، اور اس کے اندر غلو کا صیغہ آئے گا مکار۔ یہ کس کے وزن پر ہے؟ یہ ستار، غفار، جبار، اس کے وزن پر مکار۔ تو اب مکار کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت خوب تدبیریں کرنے والا، بہت خوب تدبیریں کرنے والا۔ لیکن ہمارے یہاں کسی کو مکار اگر بول دے تو وہ بہت غلط معنی میں جاتا ہے۔ تب اردو میں کہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے ہم کو بحث نہیں، اصل اس کی معنی مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا۔ تو وہ مکروا ومکر اللہ، انہوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ طویل آیت ہے، الفاظ کو غور سے دیکھیے۔ اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ عز و جل نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، ہم نے لفظ وفا کے بارے میں بتایا، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ یہاں متوفیک، میں تمہیں قبضے میں لے لوں گا، متوفیک، میں تمہیں قبضے میں لے لوں گا اپنے، ورافعک، رفع کا مطلب اٹھانا، اور میں تمہیں اٹھاؤں گا، الیہ، میری طرف، ومطہرک،
اور میں پاک صاف کر دوں گا من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، وجاعل الذین، دیکھو جاعل کا لفظ جو ہے بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں آیا تھا، جعل یعنی بنانا اور جاعل یعنی بنانے والا، اور وجاعل الذین، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو تبعوک، جو تمہاری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی، پھر میری ہی طرف، مرجعکم، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، اور پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فی ما کنتم، اس میں جو تم تھے، فیہ تختلفون، جس میں اختلاف کرتے۔ الفاظ پہ نظر رکھیں، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ میں تمہیں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور میں اٹھاؤں گا تمہیں میری طرف، اور میں پاک کروں گا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں کفر کرنے والوں کے اوپر، فوق الذین کفروا، کفر کرنے والوں کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس میں جس میں تم تھے اختلاف کرتے۔ اس آیت کے ایک حصے کو سمجھو، جب فرمایا اللہ نے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اب یہ دیکھو قرآن شریف جو واقعات کو بیان کرتا ہے اس کا اپنا انداز ہے۔ اب یہ پوری داستان ہم کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے جن کے سامنے آپ نے دعوت پیش کیا تھا، یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی کہ وقت کے حاکم سے آپ کو سولی پہ چڑھانے کا انہوں نے اجازت نامہ لے لیا، اور پھر آپ کو ان کے مطابق یعنی ان کی اپنی چالوں کے مطابق آپ کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لے گئے، اور پھر اللہ عز و جل نے یہ کیا کہ انہی میں سے ایک شخص کو جو سب سے زیادہ اس میں فتین تھا، اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ آگے پھر وہ آیت شریفہ آئے گی سورہ نساء میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھا سکے، نہ پھانسی دے سکے، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا ان کے بارے میں، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ آئے گا مضمون۔ تو ہمارا ایمان ہے قرآن شریف کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، ان کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ فرمائے اس سے بڑھ کر حق کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، جب وہ ان کو سولی چڑھانے کے لیے لے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ حکم بھیجا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں اپنے قبضے میں لے لوں گا، ورافعک الی، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یعنی بظاہر ابھی کا ماحول جو وہ یہ ہے کہ یہ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں دوں گا میں یہ کرنے والا ہوں کہ تم کو اپنے قبضے میں لے لوں گا اور پھر تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور یہ جو کافر تم کو گھیرے ہوئے ہیں ان سے میں تم کو پاک کر دوں۔ ظاہر ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے گئے، اب کافروں کو کون سا داؤ چلے گا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کریں گے۔ فوق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر، ان کو غلبہ دوں گا میں کن لوگوں پر؟ کفر کرنے والوں پر۔ کن لوگوں کو؟ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، میں بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے۔ آج کی تاریخ میں اس دنیا میں ہے تو عیسیٰ روح اللہ کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ نصارہ ان کی پیروی کرنے والے بالکل نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو وہ عیسائی کہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے معاذ اللہ ہرگز نہیں تھے۔ اب جو لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہیں وہ تو ان پر الزام لگاتے ہیں، ان کا ایمان ہی کہاں رہا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کی جو پیروی کرنے والے ہیں وہ ہم اہل ایمان ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ یہ خیال رہے، یہ قرآن جو مضمون بیان فرماتا ہے وہ کس پر اس کا انطباق ہوتا ہے، کس پر چسپاں کیا جائے گا۔ تو جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے میں ان کو فوقیت دوں گا کافروں پر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فاحکم بینکم، اور پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہ اس آیت کا معنی ہے۔ اگلی آیت دیکھو، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، میں عذاب دوں گا انہیں، عذابًا شدیدا، سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے من، میں نے آپ کو بتایا من کا ترجمہ عام طور سے ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس کا ترجمہ کوئی کیا جاتا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، یا دوسرا ترجمہ اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں عذاب شدید، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ظاہر ہے کہ انسانیت، پوری نسل آدم جو تقسیم ہے وہ دو گروہ میں، ایک ایمان والے اور دوسرے بے ایمان۔ ہمیشہ یاد رکھیں اصل تقسیم جو ہے قرآن کی روشنی میں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اوپر والی آیت میں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کو دنیا میں بھی عذاب سے دوچار کروں گا اور آخرت میں بھی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب اگلی آیت، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں نے کہا وفا کا مطلب پورا دینا، فَيُوَفِّيهِمْ، پھر پورا دوں گا، پھر پورا دے گا وہ انہیں، أُجُورَهُمْ، ان کا بدلہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ظالموں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے پھر وہ پورا دے گا انہیں ان کا اجر۔ اجور کا ترجمہ اجر کر لیجیے، کیونکہ اجر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو پورا دے گا انہیں ان کا اجر، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ظالموں کو۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ذالک، یہ نتلوہ تلاوت سے بنا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں اسے، علیک آپ پر، من الآیات آیتوں میں سے، والذکر الحکیم، ذکر یعنی نصیحت، اور حکیم حکمت والا۔ یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر، یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں آپ پر، ذکر نصیحت نامہ، حکمتوں سے بھرا ہوا یا حکمتوں والا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ان بے شک، مسئلہ مثال، عیسیٰ عیسیٰ کی، عند اللہ اللہ کے پاس، کمثل آدم جیسے مثال حضرت آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب، اب یہ خلقہ میں ہو کی ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، پیدا کیا انہیں مٹی سے، ثم پھر، قال فرمایا، لہو اسے، کن فیکون ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یہ ضمیر کدھر جاتی ہے اس کا بہت خیال رکھیں۔ بے شک مثال حضرت عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک جیسے مثال حضرت آدم کی۔ یہ اصل میں عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔
ارے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا فرماتا ہے، یہ اللہ کے ایک قانون ہے، اللہ اس قانون کا تھوڑی پابند ہے، وہ جس کو جیسا چاہے ویسا پیدا کرے۔ تو ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور نتیجے میں یہ نالائق عیسائی جو ہیں ان کے والد کو تلاش کرنے میں لگے، اور غیر ضروری چیزوں کی تلاش میں آدمی اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ کافر ہو گئے۔ بھئی جب اللہ نے کسی کو ان کا باپ بنایا نہیں تو لاؤ گے کہاں سے؟ اور پھر ان ظالموں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو اللہ ہی کا بیٹا کہہ ڈالا اور کفر کر ڈالا یہ کہہ کے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ کو میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو تم ان کے باپ کی تلاش کر رہے ہو، اور جس آدم کو میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی ایک ایسا سوال ہے، ایسی زبردست کہنا چاہیے کہ دلیل ہے کہ آدمی کو اگر ایمان کی توفیق ہو تو ایمان نصیب ہو جائے، مل جائے ایمان کی، واقعی تو ہے۔ حضرت آدم کو جو اللہ پہلے انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنے کسی بندے کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ جواب، یہ اس آیت کا اصل مفہوم ہے۔ پھر دیکھو اس کے الفاظ کے اوپر نظر رکھو، بے شک مثال ہے عیسیٰ کی اللہ کے پاس جیسے مثال ہے آدم کی۔ بنایا ان کو مٹی سے، پھر کہا انہیں ہو جا، وہ ہو گئے۔ کل مٹی کے لیے ایک لفظ اور آیا تھا کل کے سبق میں، وہ کیا لفظ تھا؟ یہاں پر تراب لفظ آیا، تراب یعنی بھی مٹی۔ کل کا ایک لفظ آیا تھا، کون بتائے گا؟ طین۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اکرمک اللہ۔ وہ لفظ تھا طین۔ تو یا نون طین، یہ بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر تراب کا لفظ آیا، وہاں پر طین کا لفظ آیا۔ اللہ کا جزائے خیر دے آپ کو، آپ نے یاد رکھا۔ اگلی آیت دیکھیے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہ ربک سے مراد کا کے ضمیر کس کی طرف ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پھر نہ ہونا شک کرنے والوں میں۔ حق آپ کے رب کی طرف سے، پس نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ شروع میں جو لفظ ہوا وہ واحد کا صیغہ ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا رسول اللہ شک کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ خیال رکھو اس طرح کے الفاظ کے اصل جو مخاطب ہوتے ہیں وہ امت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، کہ یہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا، جو اللہ نے فرمایا وہ حرف حق ہے۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے، پھر نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آیت ذرا لمبی ہے، الفاظ ایک لفظ نیا ہے اس میں، باقی سب آپ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ فمن حاجکا، فمن حاجکا، پھر جو حجت کرے آپ سے، یا پھر جو جھگڑے آپ سے۔ حجت لفظ جو ہے جو کر تو ہمارا، پھر جو جھگڑے آپ سے، فی ہی، اس میں، یعنی اس معاملے میں۔ کون سے معاملے میں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معاملے میں۔ من بعد، اس کے بعد، جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، فقل، پھر آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تعالو۔ یہ تعالو کا لفظ جو ہے، تعال عام طور سے عربی زبان میں بولتا ہے ادھر ادھر، ایسا ہم کسی کو بلاتے ہیں نا، ادھر ادھر، یہ تعال کہلاتا ہے۔ کسی کو بلانا ہو تعال تعال تو وہ سمجھتا ہے ادھر آ ادھر آ، تعالو، آؤ، ندعو، یہ دعا سے ہے، ہم بلائیں، ابناءنا، ابنا ابن کی جمع ہے، ابن یعنی بیٹا، ابناءنا، ہمارے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور ہماری خواتین کو، ونساءکم، اور تمہاری خواتین کو، وانفسنا، اور ہم خود،
وَأَنفُسَكُمْ اور تم خود ثُمَّ نَبْتَهِلْ یہ لفظ جو ہے نیا ہے نبتہل یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دل لگا کر دعا کرنا دعا جو ہے وہ ہمیشہ دل لگا کر ہی کرنا چاہیے کہ یہ ایک دم دل کے اندر سے دعا کریں ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر ہم دل لگا کر دعا کریں التجا کریں فَنَجْعَلْ پھر ڈال دے لعنت اللہ لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر فنجعل کا ایک ترجمہ آپ عادت کریں پھر ہو جائے اللہ کی لعنت ہمیں لے لے جائے پھر ڈال دے یا ہو جائے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر یہ آیت شریفہ جو ہے سورہ آل عمران کی یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے یہ ثم نبتہل لفظ جو ہے نا وہ اصل لفظ ہے مباہلہ جیسے ہمارے یہاں مناظرہ بہت برا جاتا ہے نا تو مناظرہ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ ہے مباہلہ مباہلہ مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں دونوں مل کے یہ دعا کریں دو فریق دونوں مل کے یہ دعا کریں کہ جو اس میں جھوٹا ہو اس پر اللہ کی طرف سے لعنت نازل ہو جائے یہ آیت مباہلہ ہے اور اس آیت مباہلے کا ترجمہ پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے اس کے بعد یہ واقعہ میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں ایک بار اور ترجمہ دیکھیے پھر جو جھگڑے آپ سے اس معاملے میں اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس علم میں سے پھر آپ فرمائیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور ہماری خواتین کو اور تمہاری خواتین کو اور ہم خود اور تم خود پھر ہم التجا کریں ہم دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ ڈال دے ہم پر اللہ ہو جائے ہم پر اللہ کی لعنت ہم پر نہیں پھر ہم فنجعل پھر ہو جائے اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر اب دو میں سے کوئی ایک جھوٹ ہوگا نا ایک سچائی پر ہوگا تو اللہ لعنت نازل کر دے اس پر جو جھوٹا ثم نبتہل پھر ہم دعا کریں یا ہم التجا کریں فنجعل پھر ہم پہ پھر ہم پر ہو جائے ڈالنے کے بجائے پھر ہم پر ہو جائے لعنت اللہ علی الکاذبین پہلے فنجعل کا ترجمہ صرف ہو جائے کر لو جالا یعنی ہونا سے پھر ہو جائے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر یعنی ہم دونوں پارٹیز میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت اس آیت کو آیت مباہلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بستی تھی مدینہ طیبہ سے قریب میں نجران نام کی اور وہ پوری بستی جو تھی وہ نصارہ کی تھی ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو انہوں نے بجائے ایمان قبول کرنے کے اپنا ایک اچھا بڑا وفد تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس حاضر ہوئے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ان کا پلید عقیدہ کیا ہے نصرانیوں کا کہتے عیسیٰ کو وہ معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں جبکہ ہم اور قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اس پر وہ آئے پورا لمبا چوڑا وفد لے کے بڑے بڑے پادری چوغا اور پگڑے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیر مقدم کیا گفتگو ہوئی بہت طویل داستان ہے وہ بہت تفصیل سے تفسیروں میں ہے یہ واقعہ طویل داستان یعنی بات چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی وہ آیات پیش فرماتے رہے جس میں کہتے عیسیٰ روح اللہ کی ابدیت کا تذکرہ ہے یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس پر اڑے رہے کہ نہیں ہم معاذ اللہ اس کو نہیں مانیں گے وہ اللہ کے بیٹے ہیں استغفر اللہ جب کئی یہ بات آگے ہوئی تو پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اپنے نبی پر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے مانیں گے نہیں آپ ان سے کہو کہ وہ اپنے بال بچوں سمیت آ جائیں آپ بھی اپنے بال بچوں سمیت آ جائیں اور دونوں مل کے دعا کریں کھلی جگہ پر کہ اللہ تم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اپنی لعنت ڈالے نصرانی تھے لیکن اس کے بعد بھی ان کو یہ اندر سے یقین تھا کہ اگر ہم یہ دعا کریں گے ان کے ساتھ تو ہم ہی مارے جائیں گے ہم ہی جھوٹے ہیں اس لیے انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا ایمان نہیں لائے جزیہ دینا لیکن یہ مباہلے سے انہوں نے انکار کر نہیں صاحب ہم نہیں کریں گے یہ نہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ اور آپ کے دونوں نواسے حضرت حسنین
ان کو لے کر آپ تشریف لائیں، لیکن وہ عین ٹائم پہ بھاگ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں، آپ سے مباہلہ بھی نہیں کریں گے، جو سچ ہو آدمی اس کو مباہلہ کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بستی پر ایسی آگ نازل کرتا کہ ان کی پوری بستی کو جلا کے خاک کر دیتا۔ تو یہ آیت مباہلہ، اس پر آج کا سبق پورا ہوا۔ کل جمعہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد کی آیتیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز۔ جمعے کے جو احکام ہے اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔